السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج ہم قرآن کی ایسی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں گے جو کہ ہمارے بہت سارے سوالات کا جواب ہمیں دے دے گی، جو ہماری زندگی میں ڈفرینٹ واقعات پیش آتے ہیں اور ہم کو سمجھ نہیں پاتے. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہم قرآنی آیات کا ترجمہ سنیں گے اس سے ہمیں بہت سارے سوالات کا جواب ملے گا. اسے غور سے سنیے گا. سو لیٹ اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ کہف جو 18 نمبر کی صورت ہے قرآن کی، جسے ہم ہر جمعے میں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور ہم بس عربک ٹیکسٹ پہ اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے، لیکن فوکس نہیں کرتے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے 60 نمبر کی آیت سے لے کے جو ہے وہ 83 تک جو ہے اس کا ترجمہ ہے. لیکن بہرحال آپ غور سے سنیے. ذرا ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. ذرا ان کو قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اب اس کی فٹ نوٹس کیا ہیں؟ کسی مستند ذرائع سے یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر کس زمانے میں پیش آیا تھا اور وہ دو دریا کون سے تھے جن کے سنگم پر یہ واقعہ پیش آیا. لیکن قصے پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ قیام مصر کا واقعہ ہے، جبکہ فرعون سے ان کی کشمکش چل رہی تھی، اور دو دریاؤں سے مراد نیل ازرق اور نیل ابیض ہیں. موسٹ پرابلی ازرق جو ہے بلو کو کہتے ہیں اور ابیض وائٹ کو کہتے ہیں. اور دو دریاؤں سے مراد نیل ازرق اور نیل ابیض ہیں جن کے سنگم پر موجودہ شہر خرطوم آباد ہے. ٹھیک ہے، اب میں آگے پڑھ رہی ہوں. پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. اس کے فٹ نوٹ سے یعنی منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. اور اس کے فٹ نوٹ سے اس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس واقعے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلب اللہ عالم، لیکن اب حضرت کہہ رہی ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اب لیکچر سنیے گا سورہ کہف کا بیان القرآن. تو مطلب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوتا ہے کہ کوئی جیسے وہ نبی تھے تو ان کے پاس خاص علم تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے مطلب ایسے بھی بندے ہیں جن کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام جس کا بھی قرآن میں نام تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن فٹ نوٹس میں جو ہے ان کا نام حضرت خضر بتایا جا رہا ہے، تو ان کا جو ہے وہ پتہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کس طرح وہ آپ کو اس جگہ پہ ملیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یوشع ابن نون کے خادم کا نام جو ہے وہ یوشع ابن نون جو ہے وہ بتا رہے تھے اسرار احمد صاحب. بہرحال تو ان کو لے کر جو ہے اپنے خادم کو لے کر جو ہے وہ سفر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت تک سفر نہ ختم کروں گا کہ جو ہے نا جب تک میں دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، وہی پلیس یعنی کہ جہاں پہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام نے ملنا تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مقام پہ آگے پہنچتے ہیں، جب وہ سنگم پر پہنچتے ہیں تو جو ہے مچھلی سے غافل ہو جاتے ہیں. ایکچولی انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے نا ایک ناشتے کے لیے ایک تلی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی رکھی ہوتی ہے. یہ مچھلی جو ہے بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی ہوتی ہے. یہ اسرار احمد صاحب کے لیکچر میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تلی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ دریا میں نکل جاتی ہے عجیب طریقے سے جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. تو جب آگے جاتے ہیں وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام ان کے خادم، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سفر میں بری طرح تھک گیا ہوں میں.
تو ان کے خادم کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہم جس چٹان کے پاس رکے تھے، یہاں جو دو دریاؤں کا جو سنگم تھا، تو وہاں پہ جب ہم ٹھہرے تھے تو مچھلی کا مجھے خیال نہیں رہا، وہ تو اور شیطان نے مجھے غافل، دیکھیں شیطان غافل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا ہی بھول گیا۔ وہ مچھلی تو عجیب طریقے سے جو ہے پانی میں ایسے نکل گئی جیسے سرنگ لگی ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی یہی ان کو نشان بتایا گیا تھا، یہی جو ہے ان کو بتایا گیا تھا کہ اس یعنی منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا، یعنی یہی بتایا گیا تھا نشان۔ تو پھر وہ پیچھے اپنے نقش قدم پر واپس ہوتے ہیں اس جگہ پہ، دونوں دریاؤں کے سنگم پہ، اور وہاں پہ جو ہے ان کو اپنے اللہ تعالیٰ کے بندے ان کو ملتے ہیں، جن بندے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بندے اس دنیا میں موجود ہیں مختلف، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص علم عطا کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی وہ خاص علم موجود تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف ڈائریکٹ کیا گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا اسرار احمد صاحب کا مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا کیونکہ بہت پہلے میں نے سنا تھا، تو وہ کوئی برگزیدہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی ہوتی ہے، اور یا پھر کوئی اولیاء اللہ کی ارواح جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، کیونکہ بقول ان کے کہ مطلب انہوں نے بھی کوئی حوالہ دیا تھا کہ اولیاء اللہ جو ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو جب ان کے انتقال کے بعد ان کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، تو وہ فرشتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ورکرز ہوتے ہیں تو اس طرح وہ بھی کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ عالم جو بھی معاملات تھے آپ سن سکتے ہیں ان کا بیان القرآن، بہت اچھی انہوں نے خوبصورت طریقے سے سورہ کہف کی جو ہے تفسیر کی ہے۔ اچھا آگے میں پڑھ رہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا اب دیکھیں جس چیز پہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ آپ بھی مجھے وہ تعلیم دیں جو آپ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی تعلیم دیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں جواباً کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آخر جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز کیوں کی جا رہی ہے، میں یہ کیوں کر رہا ہوں، تو آپ ظاہر جس چیز کا آپ علم ہی رکھتے ہیں اس پہ آپ صبر کیسے کر پائیں گے؟ اور یقین کریں جب میں آگے آپ کو واقعات بتاؤں گی تو شاید اگر ہمارے ساتھ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کی طرح، تو ہم بھی صبر نہ کر سکتے، یا ہم وہ ساری چیزیں جو ہماری لائف میں ہوئی ہیں ہم بھی صبر نہ کر سکتے۔ بہرحال میں آگے چل رہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے نا میری آیات بیسیکلی نکلی تھی، سوری مجھے شاید میں بھول ہو گئی، 67 سے لے کے 77 تک میری نکلی تھی، لیکن میں نے تھوڑا سا واقعہ شروع سے اس لیے پڑھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سینیریو میں ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے میں پڑھ رہی ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اچھا جو بھی ہوتا رہے، معاملات ہوتے رہے، میں کرتا رہوں، جو بھی میرے معاملات ہوں گے اس میں آپ خود سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھ رہی ہوں، یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک میں نے بھی پڑھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس پہ شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں سارے مسئلہ صاحب کے لیکچر سے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کشتی کا جو ہے تختہ اکھاڑ دیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ تو کشتی جو ہے وہ غریب مزدوروں کی ہوتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں، یا میرا خیال ہے شاید سامان لے جاتے ہوں گے 1 پیسے 2 پیسے میں، تو غریب مزدوروں کی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے تو اس میں یہ نقص کر دیا اور کشتی تو ڈوب جائے گی اور سارے کشتی والوں کو بھی آپ ڈبو رہے ہیں، یہ تو آپ نے بہت سخت حرکت کر دی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔
پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو دیکھو یہاں پہ صبر نہیں کر سکے، وہ آگے چلے. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب وہ خضر علیہ السلام نے خون کر دیا، جبکہ قتل کر دیا اس لڑکے کا، جبکہ اس لڑکے نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، تو کس بنا پہ قتل کیا؟ تو اسرار احمد صاحب کہے تھے کہ یہ جو ہے شریعت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے کہ جو ہے نا اس نے کسی کا قتل نہیں کیا، آپ نے اس کو کیسے قتل کر دیا. تو وہ شریعت کے حساب سے چل رہے تھے، لیکن وہ ایز اے ورکر جو ہے اللہ تعالیٰ کے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اگین میں فرشتے ہوں، کوئی برگزیدہ بندے ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، جیسے لمبی عمر دی ہو اور علم دیا ہو، اللہ عالم. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے، شریعت کے حساب سے نہیں چل رہے تھے، وہ اللہ کا کے ورکر تھے. ٹھیک ہے، آگے میں پڑھ رہی ہوں. اچھا، پھر یہاں پہ بھی صبر نہیں کر پائے وہ موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. آگے پڑھی ہوں. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اب دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا رک کے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ہے نا ایکسیڈ ہو گیا ہے پیج کا وہ، لیکن چونکہ بات یہ ہے کہ آپ کو ظاہر ہے کہ اگر میں روک دوں 77 پہ تو آپ کو پورا واقعہ نہیں وہ ہوگا نا، تو اس لیے میں اسے آپ کو آگے بھی بتا رہی تھی کہ پورا واقعہ آپ کی نظر میں آئے اور آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب وہ آگے میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کشتی کا معاملہ یہ ہے، اب حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ ساری باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری، اچھا سوری میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، یہ یہاں پہ وہ راز کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اچھا صحیح نہیں صحیح ہے، میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے ان غریب مزدوروں کی کشتی چھن جائے، تو کشتی کو عیب دار کرتے ہیں کر دیتے ہیں تاکہ صحیح کشتی کو رکھ لیتا تھا وہ بادشاہ اور عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو عیب دار کر دیا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اب دیکھیں، اب کسی کی اولاد لے لے اللہ تعالیٰ، وہ بھی مومنوں کی، مومن والدین کی، تو صبر آتا ہے کبھی؟ ہمیں تو صبر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بولا کہ قدرت کے کارخانے میں جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہمارے ساتھ خیر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ایک بچہ چلا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنی وزڈم سے، اپنی حکمت سے سارے کام کرتا ہے. اور دیکھیں ہر چیز میں خیر تھی. تو کس طرح سے اب دیکھیں دنیا میں کوئی ہوگا تو کوئی والدین صبر کر پائیں گے اس چیز پہ، لیکن اللہ کے نزدیک دیکھیں کتنی بڑی بات تھی. اور واقعی تنگ کرتا سرکشی اور کفر سے، اور والدین کتنا روتے اور کتنی تکلیف دیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو چھین لیا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی جگہ جو ہے ایک نیک مومن اولاد دے جو اچھی اور نیک ہو اور صلہ رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اچھا، اس میں فٹ نوٹس ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ جو دیوار ہوتی ہے نا بیسیکلی، تو یہ لوگ اس بستی میں جب جاتے ہیں
تو اس بستی میں جو ہے جب وہ جب وہ کھانا مانگتے ہیں ان لوگوں سے تو ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیتے ہیں. تو ادھر دیوار جسے مینشن ہوا ہے گرا چاہتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کچھ اجرت لے لیتے, کچھ پیسے لے لیتے. انہوں نے ہمیں تو کھانا آفر بھی نہیں کیا, مطلب کھانا ہی منع کر دیا, صاف آفر کیا نہیں کیا, منع ہی کر دیا کہ ہم نہیں کھلائیں گے. تو اس پر انہوں نے آبجیکشن کیا تھا. تو دیکھو وہ یتیم بچوں کی تھی, 2 یتیم بچوں کی تھی, ان کا باپ نیک آدمی تھا, وہ دنیا سے گزر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دونوں بچے پالیں, وہ اپنا خزانہ نکالیں. اس کا مطلب ہے دیکھیں کہ کوئی نیک آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کی موت کے بعد بھی ہم کہتے ہیں نا ہم مر جائیں گے تو اولاد کا کیا, مطلب والدین ہوتے ہیں نا, جو والدین کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اولاد کو کس طرح سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو والدین کہتے ہیں نا کہ ہم مر جائیں گے ہماری اولاد کا کیا ہوگا, کہ دیکھو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا باپ جو ہے وہ نیک آدمی ہوتا ہے, تو وہ چاہتا ہے, ان کا رب چاہتا ہے کہ کہ وہ دیوار قائم کر دیں جو گرا چاہتی ہے. کیونکہ یہ شہر والے, یہ بستی والے, سوری شہر کہہ رہی ہوں, بستی والے تو جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, وہ ان بچوں کا کیا خزانہ بچا کے رکھیں گے, ان بچوں کو کیا خزانہ دیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ ان کا خزانہ کہاں اسپیئر کریں گے, ان کا خزانہ کہاں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جنہوں نے ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے, ان کو کھانا کھلانے کو کر دیا, بچوں کا خزانہ کہاں چھوڑتے وہ لوگ. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دیوار کو بنا دیں, اور دونوں بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ جو ہے اس خزانے کو نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت, سب کچھ اللہ تعالیٰ, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی رحمت پر کیا گیا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا, انہوں نے یہ بھی کہا حضرت خضر نے کہ یہ میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. تو یعنی کہ کچھ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے, میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا. وہ اللہ کے یقیناً ورکر کی طور پہ کام کرے تھے. اب فرشتے ہوں گے یا پھر کوئی بریزہ بندے ہوں گے جن کو لمبی عمر دی. آپ اسرار احمد صاحب کا جو ہے بین القرآن میں تفسیر سن سکتے ہیں سورہ کہف کی. اچھا, یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. آپ یقین کریں کہ اس بات پہ تو کوئی بھی صبر نہیں کر سکتا. وہ تختی جو غریب مزدوروں کی تھی, ایک پورا تختہ جو ہے کھینچ لیا, اکھاڑ لیا, اور اس طرح کی چیزیں معاملات. اب بتائیں کہ بچے کو مار دیا اور اتنا کچھ, مطلب اس پہ تو شاید ہم بھی صبر نہیں کر سکتے. اپنی لائف کو اگر ہم دیکھیں گے تو پیچھے یعنی کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی برائی, پریشانی اور تکلیفیں ہم پہ آ رہی ہیں, ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے. اس میں ہمیں اپنے رب کی رحمت و خیر نظر آئے گی. ہمیں بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے اس باتوں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, جو فٹ نوٹس ہیں یہاں پہ, جو رکوع اینڈ ہوا ہے یہاں پہ, میں فٹ نوٹس پڑھ دیتی ہوں. اس قصے میں یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت خضر نے جو 3 کام کیے تھے وہ اللہ ہی کے حکم سے تھے, مگر یہ بات بھی واضح ہے کہ ان میں سے پہلے 2 کام ایسے تھے جن کی اجازت خدا کی بھیجی ہوئی کسی شریعت میں کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی. حتیٰ کہ الہام کی بنا پر بھی کوئی انسان اس کا مجاز نہیں ہے کہ کسی کی مملوکہ کشتی کو اس بنا پر خراب کر دے کہ آگے جا کر کوئی غاصب اسے چھین لے گا, اور کسی لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ بڑا ہو کر وہ سرکش یا کافر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. کوئی شریعت, کوئی الہام کسی بنا پہ جو ہے انسان یہ نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے. اس لیے آگے پڑھی ہوں, اس لیے یہ ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام احکام شریعت کی بنا پر نہیں بلکہ احکام مشیت کی بنا پر کیے تھے. اور ایسے احکام کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے سوا ایک دوسری قسم کی مخلوق سے کام لیتا ہے. قصے کی نوعیت ہی سے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس بندے کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ پردہ اٹھا کر وہ ایک نظر انہیں یہ دکھائے کہ اس کارخانہ مشیت میں کن مصلحتوں کے مطابق کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. جنہیں سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے. پردہ اٹھا کر وہ ایک نظر انہیں یہ دکھائے کہ اس کارخانہ مشیت میں کن مصلحتوں کے مطابق کام ہوتا ہے, جنہیں سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے, صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے لیے بندے کا لفظ استعمال فرمایا ہے, ان کو انسان قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے. سورہ انبیاء آیت 26 اور سورہ زخرف آیت 19 اور متعدد دوسرے مقامات پر فرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پورا واقعہ ہے
اور سورہ کہف کا ہے. ہم تو ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں سورہ کہف. ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے جمعے کی، اور اگر پڑھ لی ہے تو سورہ کہف تو بس کیا پڑھیں گے، سورہ کہف کہاں پڑھتے ہیں ہم. تو سورہ کہف کا صرف اگر پڑھ بھی لی کسی نے زیادہ سے زیادہ عربک پڑھ لی، ترجمہ پڑھنا، اس پہ غور کرنا. اور سورہ کہف جب نکلتی ہے آج کل کے زمانے میں، کون تھے اصحاب کہف، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کفر کافر معاشرے میں، ایک بت پرست معاشرے میں، اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنی زیادہ شرک و کفر ہوتا ہے. یہاں تک کہ آئی واز سٹنگ آؤٹ سائڈ سم ویئر ہیونگ اے ڈرنک اور سم تھنگ، تو پیچھے جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک شاپ میں جو ہے گانا چل رہا تھا. ایک گانے وہ انڈین سانگس، ایک گانے میں شرک تھا، پھر اس کے بعد جو دوسرا گانا چلا اس میں شرک تھا، پھر تیسرا، مطلب مستقل شرک ہمارے اوپر چل رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے مسجدوں میں شرک ہو رہا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ شرک ہے. اور اب درود ابراہیم تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ درود ابراہیم سب سے زیادہ اوتھینٹک درود ہے. اور کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر جیسی رحمتیں اور برکتیں نازل کی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اسی طرح کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. تو ایسا ابراہیم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن ہے، ٹھیک ہے. انہی کی فیملی سے پیدا ہوئے، پھر آبا و اجداد میں ہے، پھر ایک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بت ہٹائے، سارے ہٹوائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور پھر اللہ علم اور بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور جد امجد بھی ہیں ان کے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں. تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے جو لوگ قرآن اور بہت زیادہ اللہ سے بہت کلوز ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم یہ ان کے اوپر بھیجیں گے درود، تو اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ بھی اس کا کچھ حصہ ہم پہ بھی نازل ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی خود بھی پڑھیں، اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے اس کی ترغیب کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب کریں. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آخر میں ضرور کہوں گی، امید کرتی ہوں کہ ہم سورہ کہف کو اور قرآن کو بہت غور سے سمجھ کے پڑھیں گے، اور اس واقعے پر جو ہماری زندگی کی بہت ساری چیزیں ہیں، راز ہیں، اور ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، فلانے موقع پر ہمارے ساتھ فلانا کیوں ہو گیا. تو اس میں دیکھیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر پوشیدہ تھی. تو ہمیں اگر ہم غور کریں گے نا، تو ہمیں اپنی لائف میں بھی بہت ساری چیزیں جو ایسی کڑیاں مل جائیں گی. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم.